السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے شب برات کی حقیقت و فضیلت قرآن و احادیث کے آئینے میں۔ پیارے بھائیوں، دن و رات، ہفتہ و ماہ اور سال اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انہی عظمت و فضیلت والی راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جو برات سے موسوم ہے، جو دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی رات ہے۔ قرآن مجید میں 25ویں پارہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے اس کھلی ہوئی واضح کتاب کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ و متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں حضرت اکرمہ اور مفسرین حضرات کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے، جیسا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے واضح ہوتا ہے۔ احادیث و آثار میں بھی شب برات کی عظمت، برکت اور رحمت بہت اہتمام اور بلیغ انداز میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خیر کو 4 راتوں میں خوب بڑھاتے ہیں: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور چوتھی 9ویں ذوالحجہ کی رات۔ ان تمام راتوں میں صبح کی اذان تک خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ طبرانی اور بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ اسے عافیت دو؟ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ اور یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ 15ویں شعبان کی اس مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم کو ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کی رزق اترتے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ پیارے بھائیوں، شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کس طرح تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک شب میں جنت البقیع میں جا کر مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پھر وہاں سے گھر لوٹ کر تنہا نفل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا اور سجدے میں یہ دعا کرنا: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک من جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما انت علی نفسک۔ میں تیری سزا سے تیری عفو کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیری ناراضی سے تیری رضا کی، اور تجھ سے تیرے عذاب و عقاب و قہر سے تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا۔
تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بھائیو، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں بے جا فضولیات و دیگر بدعات و رسومات سے احتراز کرتے ہوئی نفلی نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، توبہ و استغفار اور دعا مناجات میں وقت گزارے، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال اور معمولات صحابہ، تابعین و اسلاف سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے رسالہ شب برات میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین سے اس رات میں جاگنا اور اعمال مسنونہ پر عمل کرنا قابل اعتماد روایت سے ثابت ہے۔ نیز علامہ عثیمین نے فرمایا ہے کہ بعض تابعین سے اس موقع پر نماز اور ذکر و فکر کی صورت میں شب بیداری کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس رات میں اجتماعی طور پر عبادت، تلاوت اور ذکر و دعا کو مکروہ بتایا ہے، لیکن انفرادی طور پر ان اعمال کو مستحسن و محمود و مطلوب بتایا ہے۔ پیارے بھائیو، صاحب در مختار نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اور شب برات میں اور رمضان کے عشر آخر کی راتوں میں اور ذی الحجہ کی اول 10 راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا تنہا مستحب بتایا ہے۔ نیز علامہ شامی رحمہ اللہ نے حاشیہ شامی میں اس مبارک رات کے اعمال کی تفصیل اور اس کے ادا کرنے کی صورت نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں قیام کی صورت یہ ہے کہ کسی مخصوص تعداد کا التزام کی بغیر تنہا نفل نمازیں پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، حدیثیں پڑھی اور سنی جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی ثنا کی جائے، درود شریف کا ورد کیا جائے۔ حضرت علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بہت سے احادیث اور آثار مروی ہے اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اس رات میں تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سلف کا عملی نمونہ موجود ہے، اس میں اس کے لیے دلیل ہے، لہٰذا اس جیسے عمل پر گرفت اور نکیر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ شعبان کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھے، کیونکہ ہر ماہ ایام بیس کی 13، 14، 15 میں روزہ رکھنا سنت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر